لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. یہ ہر ایک کا اپنا اخلاص ہے، اس کا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے. اس نے کتنی قیمتی بنوا لی اللہ کے نزدیک وہ رات، یہ اس کو آخرت میں پتہ چلے گا. حرام کو ترک نہ کیا، سودی کھاتے کھول کے رکھے ہے جی، اور اپنا جو ہے نا وہ رشوتیں بھی لیتے رہے، ساتھ میں دیگر جو حرام کرنے والے کام ہے وہ جاری رکھے. وراثت دبائی ہوئی ہے بہنوں کی، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں ہوتی. رمضان میں شروع کر لیں 29-30 دن تو رمضان کے، 8-10 دن اور محنت کر لیں تو بہت بڑے بڑے تو سرٹیفکیٹس ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں. کیونکہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق خراب کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سے جب انسان ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر، ایک نوکر ہو کے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک وقت کوئی نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک. اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک. وصلی کذالک علی الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلینا معہم یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے اور آپ تمام حضرات کو مبارکباد بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کر دیا. رمضان کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک رمضان جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن کے آتا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ ضعیف سے ضعیف ایمان والا آدمی، یہ میں تشریحاً بتا رہا ہوں، تاکہ ضعیف سے ضعیف ایمان والا آدمی بھی جو ہے وہ نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ اگر روکنے والا طاقتور ہو اور کرنے والا کمزور ہو تو طاقتور غالب آ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سرکش شیاطین کو قید کرنے کا رمضان کے پہلی تاریخ سے انتظام فرما دیا. وصفدت الشیاطین. اور دوسری جو اس میں بڑی ہی ایک رحمت کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، کہ جہنم کے دروازے جو ہیں ان کو اللہ رب العزت مغلق کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے جو ہیں انہیں کھول دیا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عام دنوں سے زیادہ جوش میں ہوتی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ رمضان المبارک اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر آئے اور اس کی بخشش نہ کرا سکے، وہ آدمی جو ہے وہ اپنی نجات کے لیے اللہ سے پروانہ حاصل نہ کر سکے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں، بڑا بدبخت ہے انسان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کا مہینہ ایمان اور احتساب یعنی اللہ سے اجر کی نیت کے ساتھ، امید کے ساتھ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو آدمی رمضان کے اندر کھڑا رہا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید لے کر کھڑا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا.
ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہے گا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان علماء کا قول زیادہ طاقتور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورا سال آتی تھی پورے سال میں گردش کرتی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کی ایک خاص رات میں، لیلۃ القدر ایک رات ہے جو اللہ کے یہاں بہت عظمت والی رات تھی، ابھی بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، وہ آتی رہی لیلۃ القدر مختلف اوقات میں، مختلف مہینوں میں، ہر سال۔ رمضان جب آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے نزول کا جب وقت آ گیا تو وہ رات تھی لیلۃ القدر جس میں اللہ بھیجتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات بناتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ایک خاص رات میں وہ لیلۃ القدر کی، اس لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ پھر اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو ٹھہرا دیا ہے۔ اب لیلۃ القدر جو ہے ہر سال آتی ہے، لیکن پورے سال کے اندر گردش نہیں کرتی، بلکہ سال کے اندر آنے والے رمضان کے آخری عشرے میں ہی آتی ہے۔ اب وہ آئے 21 کو آئے یا 23 کو آئے یا 25 کو یا 27 کو، جس کو بھی آئے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہی آتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر بھی جن 3 چیزوں کا ذکر ہے، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، وہ ایک ہی سانس کے اندر 3 جو ہے نا وہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو دیگر احادیث مبارکہ ہیں ان کے اندر بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صائمین جو ہے وہ رات کو قیام کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین اپنے جھرمٹ میں فرشتوں کے ان کے پاس سے گزرتے، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عام کر دی گئی ہے رمضان کے لیے، اور یہ اس امت پر ہونے والی خصوصیات میں سے ہے۔ یاد رکھیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ اس امت کا معاملہ مشابہ نہیں ہے، مختلف ہے، منفرد ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن فضیلتوں کا پچھلی امتوں میں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ پچھلی جو امتیں تھیں ان کے لیے پاکی کا جو طریقہ تھا وہ یہ ایک ہی تھا کہ اگر آپ ناپاک ہو گئے تو آپ نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کرنا ہے۔ سردی سے، گرمی سے، پانی کے ہونے سے نہ ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نے خود اس کا بندوبست کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑا ناپاک ہو گیا، اب وہ کپڑا دھل کر نہیں پاک ہوگا، وہ کاٹ کر پھینکا جائے گا۔ مال غنیمت، مشرک ناپاک ہے، اس کے خلاف جنگ کی، مشرک کو قتل کر دیں اور مال غنیمت جمع کر کے اس کو آگ لگا دیں۔ یہ پچھلی امتوں کے اندر وہ سختی تھی، ان کی عمریں بھی اللہ نے بہت لمبی رکھی تھیں اور ان کے اندر طاقتیں بھی بہت زیادہ تھیں۔ یہ امت جو ہے اس کی عمر بھی کم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک قول میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی اوسط عمر ہے۔ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ وہ ان کی عمریں جو ہیں وہ کئی 100 سال رہیں۔ تو اسی بات پر ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پریشانی کا اظہار کیا۔ صحابہ کی زندگی کا محور دین تھا، وہ صرف دین کے بارے میں سوچتے تھے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، دنیا ان کی زندگی کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ منکم من یرید الدنیا، تو ہم حیران ہو گئے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کا مقصود دنیا ہے۔ یعنی حیرت ہوئی ان کو کہ انہوں نے کہا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ہم میں سے کچھ لوگ آخرت کے بجائے دنیا کے بھی طلبگار ہیں۔ حالانکہ اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صرف دنیا ہی کے طلبگار ہیں، آخرت کو تو کبھی کبھار ہمیں بھولا بھٹکا خیال آ جائے تو آ جائے۔ تو وہ جو تھے ان کی فکر تھی دین، صحابہ کرام کی فکر تھی دین، آخرت، اللہ کی قربت، نجات، یہ چیزیں ان کے سامنے رہتی۔
تو انہوں نے کہا الہ العالمین یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ عمریں آپ نے بتائی ہیں کہ بھائی 60 سے 70 کے درمیان ہے، وہ آئیں گے 500 سال کی عبادت لے کر، نوح علیہ السلام کی قوم کا کوئی آدمی 1000 برس کی عبادت لے کر آئے گا، کوئی 900 برس کی لائے گا، کوئی 500 برس کی لائے گا، ہم لائیں گے 50 سال کی عبادت، 40 سال کی عبادت، یا اللہ ہمارا تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پھر یہ سورہ مبارکہ نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا کہ یہ جو ایک رات ہے یہ 1000 مہینے سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یہ ہر ایک کا اپنا اخلاص ہے، اس کا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ہے، اس نے کتنی قیمتی بنوا لی اللہ کے نزدیک وہ رات، یہ اس کو آخرت میں پتہ چلے گا اس رات کی کتنی قدر ہے اس کے نزدیک۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں نا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ 14-15 برس کی عمر میں، جیسے اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی عمر میں شعور آ جاتا ہے دین کے بارے میں، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں جو نا وہ اپنی شب قدر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ کراؤں، تو وہ 14-15 سال 16 سال کی عمر سے شروع کرتا ہے، 70 سال کی عمر میں وفات ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ، تو 55 سال 56 سال تک ہر سال اگر اس کو شب قدر نصیب ہو جائے صرف 10 دن کی محنت سے، یہ اس امت کی فضیلت ہے، تو اس کی زندگی کے اندر آئیں گے تقریباً 5000 سال عبادت کے، باقی عبادتوں کے علاوہ، اور باقی کوئی امت اس کے برابر عبادت نہیں پیش کر سکے گی۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر میں اس کو بھیجا ہے، لیکن سب امتوں سے آگے اس کو رکھا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان آتا ہے یہ بڑی برکتیں لے کے آتا ہے، بڑی رحمتیں لے کر آتا ہے، اور بہت بڑی جو ہے نا ہمارے لیے بشارتوں کا سبب بن کر آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی رمضان نہیں ہے، اس کے اندر روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے کیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک جگہ اس کی قرأت محدثین نے لکھی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں، باقی چیزیں جو ہے نا ان کی جزا تو جنت ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی ہے کہ جیسے اللہ اس کا ہو گیا ہے۔ اتنی بڑی بات روزے کے حوالے سے ہے کہ انا اجزی بہ۔ تو روزہ جو ہے اس مہینے کے اندر آتا ہے، تو روزے کو کیا چیزیں خراب کرتی ہیں؟ روزے کو جو چیزیں خراب کرتی، کچھ تو چیزیں توڑ دیتی ہیں، وہ تو آپ کو یاد ہے کہ بھئی کھانا کھا لیا جان بوجھ کے ٹوٹ گئی، پی لیا جان بوجھ کر ٹوٹ گیا روزہ، آپ نے جان بوجھ کر قے کر دی حلق کے اندر انگلی ڈال کر، اگرچہ اس میں روزہ تو ٹوٹ جائے گا، کفارہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن ایک قضا اس کی رکھنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی نے جان بوجھ کر احتلام کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا جو ہے نا وہ پھر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ کھانے کا، پینے کا اور مباشرت کرنے کے نتیجے میں جو روزہ ٹوٹے گا اس کی قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، 60 روزے لگاتار وہ بھی رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو سب کو تقریباً معلوم ہے، لیکن روزہ جو ہے جن چیزوں سے کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا اجر خراب ہو جاتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ہماری قومی خصلت بن چکا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنی گفتگو میں بات کرتے کرتے اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں کہ بات کا اتنا حصہ تھوڑا سا اس کے اندر جھوٹ آ رہا ہے، زبان کو روکنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہر آدمی کے دماغ میں پڑی ہوئی بات وہ اپنی بات میں ملاوٹ کر دیتی ہے، ملوث ہو جاتا ہے آدمی اس کے اندر، تو جھوٹ روزے کو خراب کرتا ہے۔ بعض دوستوں سے احتجاجاً میں نے مجلس ترک کی، کیونکہ جیسے ہی بیٹھتے تھے ویسے ہی کسی دوست کا ذکر شروع ہو جاتا تھا، جب ذکر شروع ہو جاتا تھا اس کے اندر غیبت شروع ہو جاتی۔ یہ بہت مشکل ہے کہ دوستوں کے درمیان آپ بیٹھیں اور جب آپ بیٹھ جائیں گفتگو شروع کریں تو کسی کا ذکر آئے اور پھر غیبت نہ ہو۔ بعد میں جو ہے نا وہ لوگ اچھائی کا ذکر کرنا، کسی پیٹھ پیچھے کسی کی اچھائی بیان کرنا، یہ تو غیبت نہیں، اس کی برائی بیان کرنا یہ غیبت۔ تو کیوں نہیں ہم لوگ جب کسی شخص کا تذکرہ غیب میں عدم موجودگی میں آتا ہے تو اس کا تذکرہ بھلائی سے کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت اپنے دل کی جو ہے نا وہ بڑاس کیوں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹھیک، تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی عبادت خدا قبول ہی نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے؟ حرام مال۔ حرام سے پرہیز نہ کیا، حرام کو ترک نہ کیا، سودی کھاتے کھول کے رکھے ہے جی، اور اپنا جو ہے نا وہ رشوتیں بھی لیتے رہے، ساتھ میں دیگر جو حرام کرنے والے کام ہے وہ جاری رکھے، وراثت دبائی ہوئی ہے بہنوں کی، روزے بھی رکھتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ایک بھی قبول نہیں۔ ظاہر ہے جس آدمی کا سودی کھاتا کھلا ہوا ہے تو وہ ہر شے جو ہے نا وہ اس کے زیرو کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے، وہ مائنس ہو رہا ہے، کوئی اس کی نیکی جو ہے وہ قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ سود کھا رہا ہے۔ کوئی اس کی نیکی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے بہنوں کی جائیداد پر جو ہے نا سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ حرام اس کے گھر میں آ رہا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ بھی آدمی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے۔ جب جس کے اندر حرام ہوگا اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ حرام کے لقمے کے ساتھ تو عبادت قبول ہوتی ہی نہیں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، ذکر ہو، تلاوت ہو، یہ تو اللہ رب العزت نے اس کو حرام مال کو زیرو بنایا ہے، جو بھی نیکی اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو روزے کو خراب کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے: جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مال حرام سے روزے کی سحری کرنا، روزے کی افطاری کرنا، کچھ فائدہ نہیں، سب بیکار ہو۔ ٹھیک ہے، تو روزہ اللہ نے رکھا ہے اس رمضان کے مہینے میں، اس کی فکر کرنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت سے بخشش لینی ہے، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو بخشوانا ہے، اور بخشوانے کے اندر یہ بات بہت ضروری ہے، آپ کی بخشش ہوگی لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ کسی ایسے شخص کے اوپر آپ کا جو ہے نا وہ ظلم نہ ہو رہا ہو کہ جس کی بددعا آپ کے ساتھ شامل چل رہی ہو، آپ کی نیکی کے ساتھ۔ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، ظلم نہیں کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ صلہ رحمی اللہ کے نبیوں کا شعار ہے، نبی رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور شیطان رشتوں کو توڑنے کے لیے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نبی کے ساتھ رہنا ہے یا آپ نے شیطان کے ساتھ رہنا ہے، یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ صلہ رحمی جو ہے اس کو ہلکا نہ سمجھیے گا، یہ بہت بڑی شے ہے۔ صلہ رحمی جو ہے اس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صلہ رحمی میں کمی کر دیتا ہے تو صلہ رحمی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے دربار میں کھڑی ہو کر فریاد کرتی ہے، یا اللہ اس نے مجھے کاٹ دیا، اللہ نے فرمایا میں نے اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیا۔ اگر وہ کہے کہ الہ العالمین یہ مجھے جوڑ کے رکھتا ہے تو اسے جوڑ کے رکھ، اللہ نے فرمایا میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ تو مجھے کاٹ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے کاٹ رہا ہوں، مجھ سے دور۔ تو بات یہ کہ صلہ رحمی کو ہلکا نہیں سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے آدمی کے سارے نیک اعمال جو ہے نا محفوظ ہوتے ہیں صلہ رحمی سے، اور صلہ رحمی کے نہ ہونے سے نا ہر وقت ہر عمل کو خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ٹھیک، تو رمضان کے اندر روزہ ہے، روزے کی کرنی ہے حفاظت، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ایک بات اور بھی اس جدید دور کے حوالے سے عرض کر دوں، کیونکہ ہم تو پرانے لوگ ہیں نا، ہمارے ذہن میں وہ پرانی باتیں رہتی ہیں، لیکن نئی دور کی بھی ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوقات کو درست رکھیں اپنے۔ آپ کی رات درست ہوگی تو آپ کا دن بھی درست ہوگا، اور موبائل سے پرہیز کر لیں۔ اگر آپ نے موبائل سے پرہیز کر لیا رمضان کے اندر نا، بلا ضرورت تو دور کی بات ہے، ضرورتاً بھی بہت محدود کر کے ضرورت کو استعمال کیا تو پھر جو ہے نا وہ روزہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ پہلی چیز یہ کہ روزے کی کوالٹی کو بہتر بنائیں، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے رات بھیجی ہے، جو ہے کہ آپ نے اس حدیث شریف میں سنا نا کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے نفل جو ہے نا ان کو پسندیدہ اللہ نے قرار دیا۔ اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا رات کے نوافل کو۔ تو یہ جو رات کا نوافل ہے بنایا مقرر تو اللہ ہی نے کیا ہے نا، جعل اللہ، پہلا کیا لفظ ہے؟ جعل اللہ، اللہ نے کیا ہے، مجعول یہ اللہ کا ہے۔ جعل اللہ صیام النہار فریضۃ و قیام اللیل تطوعا، یہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کیا ہوا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رات کے جو قیام ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارنی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ رات کا قیام جو ہے اس کو بعض لوگ اس لیے کہ بھائی بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں بعض۔ ایک چیز تو ہے قیام اللیل، رات کا قیام، ایک چیز ہے کہ قیام اللیل کا مقصود کیا ہے۔
قیام اللیل کیوں پسند کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یہاں تک تو ہو گیا قیام اللیل، رات کو کھڑے ہو جائیے، 1/3 رات، 2/3 رات، نصف رات، یا تو قیام کی بات ہو رہی ہے، مقصود کیا ہے؟ کھڑے کیوں ہو جائیے، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا سننا یہ مقصود ہے۔ آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ چونکہ یہ فرقہ وارانہ بحثیں ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، ان میں حقائق چھپ جاتے ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس میں بہت اسٹڈی کی، جس حد تک انسان کوشش کر سکتا ہے۔ تراویح کس کی سنت ہے؟ میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں، یعنی نئی بات سے مراد بدعت نہیں ہے، یعنی اپنی تحقیق جو ہے نا میں اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تراویح اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں۔ تراویح اصلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر آپ جا کر دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانک کر دیکھا آپ کی مسجد کے اندر، صحابہ کرام رمضان کے اندر، یعنی میں توجہ دلا رہا ہوں اس بات کی طرف، نئی حوالے سے کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام مختلف ٹولیوں میں قرآن شریف کھڑے ہوئے سن رہے تھے۔ جو جس قبیلے کا ہے اس نے اپنے قبیلے کا حافظ آگے کیا ہوا ہے، جیسے اب میں نے اپنا بچہ آگے کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا بچہ آگے کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنا بچہ آگے کیا ہوا ہے، بھئی 2-4 آدمی اس خاندان کے، 2-4 آدمی اس خاندان کے، لوگ قرآن شریف پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے، واضح الفاظ ملیں گے آپ کو کہ صحابہ نے اپنی اپنی نمازیں توڑ دیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کون کر رہا تھا قیام اللیل؟ صحابہ کرام کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑھائی، جو لوگ موجود تھے انہوں نے پڑھ لی۔ اگلے دن آپ پھر تشریف لائے تہجد کے وقت، آپ نے اپنی تینوں دن کی نماز جو پڑھائی ہے وہ تہجد کے وقت پر پڑھائی ہے۔ تو تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر آپ جو ہے نا وہ 8 رکعت ہی پڑھتے تھے، ساری زندگی آپ نے عام طور پہ نماز تہجد کی 8 رکعت پڑھی۔ تو تہجد کی نماز میں آپ تشریف لائے تو لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی، بڑی تعداد میں اور لوگ بھی آ گئے، اور اب مسجد ساری بھری ہوئی تھی، بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ پھر جو ہے وہ تیسرے دن یہ حالت ہو گئی کہ گلیاں بھی بھر گئیں، ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ امٹ کر آنے لگے۔ اب بعض روایات میں آتا ہے تیسرے دن، بعض میں آتا ہے چوتھے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہوتا رہا کہ آپ آئیں گے اور آپ اپنی تہجد کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ آخری میں بالکل سحری کے وقت آپ نے یہ پیغام بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آپ وحی کے انتظار میں تھے، تو ڈرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے خوفزدہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جیسے تم پڑھتے تھے ایسے ہی پڑھو۔ مجھے تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کے یہ ڈر لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے اور بعد میں آنے والوں سے پھر نبھائی نہیں جا سکے گی۔ تو صحابہ کرام نے ویسے ہی پھر قیام اللیل شروع کر دیا، اپنے اپنے لوگوں سے، کسی کوئی 8 پڑھتا ہے، کوئی 10 پڑھتا ہے، کوئی 12 پڑھتا ہے، کوئی 20 پڑھتا ہے، کوئی 36 پڑھتا ہے، کوئی 44 بھی پڑھتے تھے، جس کا جتنا دل چاہتا تھا پڑھتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، انہوں نے ایک دن ایسے ہی کہا صحابہ کرام سے کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو خوف تھا، یعنی بات مفہوم اس کا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ میرے امت پر فرض نہ ہو جائے، تو وہ خوف تو ختم ہو گیا۔ اب تو ہم اس کو ایک باقاعدہ جماعت کی شکل دے سکتے ہیں رات کے قیام کو۔ تو صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، یہ اتفاق ہے صحابہ کو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا ہے، ایسے ہی اپنی رضا کو محدود کر دیا ہے صحابہ کی اتباع کے ساتھ۔ جو آدمی صحابہ کرام کی اتباع سے جو ہے نا وہ ہٹے گا، وہ اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکتا۔ تو صحابہ نے اتفاق کیا جب ایک بات کے ساتھ، تو پھر جماعت ایک ہو گئی۔ تو پھر اس جماعت کے لیے یہ طے ہوا کہ اب یہ تہجد کے وقت پر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب عام ہو گئی نا، اب لوگوں کو اس کے اندر کہ بھئی لوگ آ کر سنیں قرآن پاک، تو پھر جو ہے نا وہ تہجد کے وقت پر نہیں، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی تھی، پھر فوراً عشاء کے بعد کر دی۔ اب اس میں بھی کئی طریقے جاری ہوئے۔ شروع میں پہلے یہ تھا کہ حضرت ابی بن کعب پڑھاتے تھے نا، 8 پڑھا کر گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت بعد میں آتے تھے، وہ 12 پڑھاتے تھے۔ تو یہ شروع میں اس طرح بھی چلتا رہا۔ پھر 20 جو ہے نا وہ ایک لگاتار بھی شروع ہو گئی۔
تو یہ جو ہے بعض اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو بھیجتے تھے کہیں تراویح پڑھانے کے لیے، یہ بعض عورتوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہماری طرف جو ہے نا وہ تراویح پڑھانے کے لیے بھیجیں، مردوں کو تو پڑھائی جاتی ہیں تو ہمیں بھی سنائیں قرآن پاک۔ تو ایک گھر میں خواتین کو جمع کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے نا حضرت علی نے جس لڑکے کی ڈیوٹی لگائی نا، وہ اصحاب صفہ میں سے ایک نوجوان تھے، تو اس وقت تک تو وہ کافی عمر میں ہو گئے تھے، فرمایا کہ جا کر 20 دنوں کے اندر سارا قرآن سنا دینا، بس آخری دن جو ہے نا وہ اپنے لیے خالی رکھنا، تاکہ آخری دنوں میں وہ اپنا علیحدہ بھی دور چلائیں۔ تو یہ مختلف طریقے سے چلتی رہی، پھر اب یہ آ گئی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی خواہش تھی کہ بھئی قرآن پاک کو ہم رمضان میں تو کم از کم جتنا زیادہ زیادہ سن سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی تو حافظ ہوتا نہیں، تو وہ سنیں۔ تو اس جھگڑے میں نہ پڑیں آپ کہ 12 پڑھنی ہے کہ 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے۔ قرآن کا مقصود ہے سننا، قرآن کا مقصود ہے پڑھنا۔ جب قرآن پاک آپ سنیں تو از اول تا آخر ایک دور نکال لیں سماعت کا، خواہ قرات کا نکال لیں، جیسے حافظ ہے تو قرات کا نکال لے گا، جو سامع ہے وہ سماعت کا نکال لیں، مقصود کی طرف توجہ رکھیں کہ قیام اللیل جو ہے وہ صرف کھڑے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کو کھڑا، اس کو نام ہی قیام اس لیے رکھا گیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا نام قیام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں کھڑا ہونے کا وقت زیادہ ہے۔ تو وہ کیوں زیادہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، 1.5 منٹ میں ختم ہو جائے گی۔ تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قیام اس لیے کہلاتا ہے قیام اللیل کہ من قام رمضان، جو رات کو رمضان میں کھڑا ہوگا قرآن پاک سنے گا، 1.25 پارہ 1.5 پارہ 2 پارے جو بھی سنے گا، تو وہ ایک پارہ بھی بے شک پڑھے تو رمضان بھر میں جا کر مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ توجہ رکھنی ہے کس چیز کی طرف؟ توجہ رکھنی ہے مقصود کی طرف، 8 رکعت کی طرف، 12 رکعت کی طرف، 20 رکعت کی طرف، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو ہے وہ اس کی طرف توجہ رکھنی ہے، جہاں وہ مقصود پورا ہو رہا ہو وہاں آپ اس مقصود کو حاصل کریں۔ 8 والے اگر جو ہے نا پورا پڑھتے ہیں ان کے پیچھے پڑھیں، 20 والے پورا پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے پڑھیں، پورا سنیں، پورا سنیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دفعہ خود بھی قرآن پاک کا لازماً ایک دور تو مکمل کر لیں۔ مقصود جو ہے نا وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو 2 باتیں میں نے آپ سے عرض کر دی۔ ایک روزہ ہے بڑی عظمتوں والا ہے، روزے کو خراب ہونے سے بچانا ہے۔ خراب کرے گا روزے کو وہ موبائل خراب کرے گا، آپ کا مقصود سے ہٹا دے گا، غافل آپ کو کر دے گا، تو اس سے بچنا ہے۔ دوستوں کی محفلوں سے بچنا ہے۔ دوستوں کی محفلیں بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، گپوں شپوں کی محفلیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور لوگوں کا ذکر نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر او اشد ذکر، لوگوں کے ذکر سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، یہ دعا۔ اور رمضان کی راتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ اب اس کے ساتھ میں 2-4 باتیں آپ کو بطور ہدایات کہہ لیں، بطور نصیحت کہہ لیں، کیونکہ میں کافی بزرگ ہو گیا، آپ لوگوں سے زیادہ ہو گیا ہے نا۔ تو ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک دور سماعت کا اور ایک قرات کا، یہ آپ میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ سن کر بھی ختم کریں اور پڑھ کر بھی ختم کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوئی تفسیر جو بھی آپ کو میسر ہے وہ ایسی لے لیں کہ اس میں ایک صورت، اگر سورۃ البقرہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، پہلی صورت ہے۔ ایک مکمل صورت کی تفسیر کسی ایک تفسیر سے آپ پڑھ لیں، میں تفسیر تجویز نہیں کرتا، تفسیر آپ خود اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، لیکن وہ تفسیر جو ہے اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیں کہ اس مفسر نے اس تفسیر میں اس آیت کی یہ تشریح کی ہے۔ جب آپ کو اس طرح سے کمانڈ حاصل ہو جائے گی نا، پھر آپ دوسری تفاسیر کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک کے بعد جب دوسری پکڑیں گے تو لطف آپ کا ڈبل ہو جائے گا۔ اور مقصود یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، تو قرآن سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، یہ اس لیے نازل کیا گیا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو کے ساتھ اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ہو، نماز ہو، اس کا تعلق ایک خاص حدیث کے ساتھ جوڑ لیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ رمضان میں بہت آسان ہو جاتا ہے، میں رمضان میں اکثر اپنے ساتھیوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک لگاتار 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، ٹھیک ہے، تکبیر اولیٰ کب ہوتی ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، آپ موجود ہوتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔
زیادہ اس کے اندر جو ہے نا مین میخ نہیں نکالتے کہ بعض لوگوں نے کہا جی کہ امام کے منہ سے اللہ اکبر کا بر نکلے تو رے کے ساتھ آپ کے منہ سے اللہ کا ال نکلے، تو یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جو ہے نا یہ ذرا زیادتی ہے، غلو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا، تو یہ غلو والی باتیں ہیں۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو آپ موجود ہوں اور آپ بھی تکبیر کہہ دیں، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تکبیر اولا سے 40 روز کی لگاتار نماز پڑھنے والے کو اللہ 2 پروانے، 2 سرٹیفکیٹس عطا فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ میرا بندہ منافق نہیں ہے، اس نے لگاتار 40 دن تک تکبیر اولا نبھائی ہے، یہ میرا بندہ منافق نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ اللہ اس کو دیتا ہے سرٹیفکیٹ کہ میں نے آج اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، اب یہ میرا بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، کیونکہ نفاق سے آزاد ہے تو جہنم سے آزاد ہے۔ یہ جو بات ہے یہ باقی دنوں میں کرنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اکثر جو ہے نا وہ باقی دنوں کے اندر گھر کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے نا تکبیر اولا کا چلہ مکمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ جب تکبیر اولا کا چلہ جو ہے نا آپ جہاد میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، یا کسی اور جگہ پر ہوں، کسی خانقاہ میں ہوں، مراقبے میں ہوں، وہاں پر جا کر آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو تکبیر اولا کا چلہ مشکل ہوتا ہے، سوائے رمضان کے۔ رمضان میں تکبیر اولا کا چلہ آسان ہے، رمضان میں شروع کر لیں، 29-30 دن تو رمضان کے، 8-10 دن اور محنت کر لیں تو بہت بڑے بڑے 2 سرٹیفکیٹس ہمیں نصیب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز کا نہیں اہتمام کر سکتا، اس کے معمولات ہی ایسے ہیں، تو اس کو ایک اور کام کا اہتمام کر لینا چاہیے، اور وہ اس سے بھی ایزیسٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس آدمی نے عشاء کی نماز 40 روز تک تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، نمازیں تو پڑھی رہے ہیں عشاء کی، تکبیر اولا کے ساتھ چلے جائیں، ادھر ادھر کھانے پینے میں، گپوں میں ادھر وقت ضائع نہ کریں، بر وقت فرض نماز تکبیر اولا کے ساتھ عشاء کی پکڑ لیں۔ 40 دن تک لگاتار یہ نمازیں پکڑنا جو ہے نا عشاء کی، یہ مشکل نہیں ہے، ان کے اوپر خیال رکھنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں کہ نماز کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، رمضان المبارک کے اندر نماز کو بہتر بنانا ہے، اور بہتر میں سب سے عمدہ یہ ہے کہ تکبیر اولا کی فکر کریں۔ تو 40 روز کی تکبیر اولا کی نمازیں 2 پروانے دلائیں گی، اور تکبیر اولا کی 40 روز کی عشاء کی نماز 1 پروانہ آپ کو دلا دے گی۔ عشاء کی نماز کی عظمت بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی بڑی۔ تیسری بات جو ہے نا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ تو علماء جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کثرت کا عدد کم از کم 300 سے شروع ہوتا ہے، کثرت کا عدد کم از کم 300 سے شروع، 300 سے کم جو ہے نا وہ کثرت نہیں ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 3 تسبیحات آپ اختیار کر لیں۔ جو میں آپ کو 3 تسبیحات بتا رہا ہوں نا، یہ بڑے بڑے اکابر جو ہے نا وہ ہماری امت کے یہ بتاتے رہے۔ پہلی تسبیح ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بعض جگہوں پر علی العظیم کی جگہ العزیز الحکیم بھی آیا ہے، ایک ہی بات ہے، باقی کلمہ تو ایک ہی جیسا ہے، باقی اللہ کی صفاتی نام ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تیسرا کلمہ یہ پڑھ لیں۔ درود شریف، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احسانات کو یاد کر کے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف مختصر رکھیں تو آسانی سے ادا کرنا ہو، ورنہ درود ابراہیمی ذرا زیادہ ٹائم، آدھا گھنٹہ تقریباً درود ابراہیمی میں لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ کر سکے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ تو بہت مختصر سا درود ہے اور مجرب ہے، معلوم شدہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوسری تسبیح ہو گئی۔ تیسری تسبیح استغفار کی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت آدمی کو اپنے گناہ بخشوانے کی فکر لاحق رہنی چاہیے، کیونکہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق خراب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب انسان ایک بندہ ہو کر، ایک غلام ہو کر، ایک نوکر ہو کے، اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس سے زیادہ خطرناک وقت کوئی نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے لیے اس سب سے زیادہ توجہ رکھنی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی۔ گناہ بخشوانے کی صورت صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائی ہے کہ استغفار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِئَةَ مَرَّةٍ، میں اپنے رب سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ یعنی جو معصوم ہے، جس سے گناہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ جب دن میں 100 مرتبہ استغفار کرے، تو جو غیر معصوم ہے اور جن سے گناہ چھوٹتا ہی نہیں ہے، ایک تو ہے نا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، ایک چھوٹتا ہی نہیں، وہ آدمی جو ہے اس کو کتنی دفعہ استغفار کرنی چاہیے؟ تو 3 چیزیں ہوں گی۔ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، یہ جو ہے نا صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، سورج نکلنے کے بعد کر لیں، دن میں کسی وقت کر لیں، رات کو کسی وقت کر لیں۔ یہ 3 تسبیحات تقریباً کچھ نہیں تو 20-25 منٹ میں ہو جاتی ہیں۔ بس یہ ہے اصل میں عبادت کا بس پروگرام۔ رمضان کی عبادات کے جو پروگرام ہے نا، وہ یہی کافی ہے۔ کیا؟ روزے کی حفاظت کرنی ہے، جن چیزوں کے بارے میں نے عرض کیا کہ روزہ خراب کیا چیز کرتی ہے اور روزے کو بہتر کیا چیز بنائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رات کو بہتر بنانا ہے۔ رات کو بہتر جو ہے وہ قرآن کا تعلق بنائے گا، رکعت کا تعلق رات کو بہتر نہیں بنائے گا۔ رکعت کا تعلق لوگوں کے آپس کے اختلافات سے ہے، ان کا تعلق وہاں پر ضد اور وہ پائی جاتی ہے فرقہ واریت۔ تعلق قرآن سے ہے، فرقہ واریت سے تعلق نہیں بنے گا۔ اللہ سے تعلق بنانا ہے، فرقوں سے تعلق نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اذکار کرنے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک صورت جو ہے نا اس کو سمجھ کر پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کے لیے انشاءاللہ پورا ہے پروگرام۔ باقی یہ کہ جیسا آدمی کو اللہ توفیق دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو ضرور اختیار کرے۔ آقا ہر وقت کے سخی تھے، بخل کا کوئی تعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہوا ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا، لیکن جب تیز ہو جاتی ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت کے سخی تھے، لیکن جس وقت رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح ہر شخص کو محسوس ہوتی تھی، یعنی اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے۔ تو روزانہ کے حساب سے اپنی جیب کا اندازہ خود کرتا ہے آدمی، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا روز خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر، تھوڑا سا روز خرچ کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ کسی کو جو ہے نا افطاری کرا سکیں تو ٹھیک، کسی کے گھر بھیج سکیں تو ٹھیک، کچھ نہیں ہے تو بھائی 2-4 روپے ہی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں ہر جگہ ہر دفعہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ بہت اچھا پروگرام ہوگا، زبان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو انشاءاللہ اب ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر جو ہے نا وہ پھر آپ سے رخصت لیں گے۔ دعا کروا دیجیے۔